سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین حضرات، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ فرائض نماز کے اوپر ہے۔ میرا جو پہلا ویڈیو تھا وہ شرائط نماز کے لیے تھا، اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ فرائض نماز یعنی نماز میں کتنی باتیں فرض ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں سے بہت دور ہیں۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسلامی ویڈیو ہوتی ہیں ان کو لوگ، خاص کر مسلمان بھائی بھی، اب اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں کچھ وقت ہم اس میں گزار دیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مسئلہ حاصل ہو جائے، کچھ مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، جن باتوں سے ہم دور ہوں، جن باتوں سے ہم انجان ہوں، ہو سکتا ہے ایک آدھ مسئلہ ہمارے کام کا نکل آئے۔ تو میرے پیارے دوستو، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، بہت ہی پرخلوص دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم، نماز کے اندر 7 فرائض ہوتے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور مسلمہ عورت کے لیے فرض ہے۔ اگر ہماری نماز کے اندر یہ 7 خامیوں میں سے ایک خامی بھی پائی گئی، یعنی جو 7 فرض ہیں ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا، رہ گیا، تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، ہماری نماز پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قید آخرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ یعنی یہ 7 باتیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ اگر ہم نے ان میں سے ایک بھی ترک کر دی، چھوڑ دی، تو ہماری نماز مکمل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ان باتوں سے انجان ہیں، معلوم نہیں ہیں، ذہن میں نہیں ہیں، تاکہ ان باتوں کو سن کر کے، ان باتوں کو اپنی نماز کے اندر، جو ان کی نمازوں کے اندر خامی ہو، کمیاں ہوں، ان کو دور کریں۔ کیونکہ دین کی بات بڑھانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم نے کوئی بات سیکھ لی موبائل کے ذریعے یا کسی عالم کے ذریعے، ہم نے وہ بات سن لی اور ہم نے اس پر عمل کر لیا، ہم نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا، تو جو جس سے ہم نے یہ بات سنی ہے اس کے لیے بھی کارآمد بات ہوتی ہے، اور تمہارے لیے بھی کام کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال نمبر 1 تکبیر تحریمہ ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے نیت باندھنا، نیت باندھنا۔ تکبیر مطلب تکبیر کہنا، تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں مشغول ہو جانا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیت تو باندھتے ہی ہیں سب، لیکن جو اصل طریقہ ہے، جو صحیح معنوں میں طریقہ ہے، بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں، جب ہم نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوں تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نیت باندھیں گے تو نیت باندھنے کا صحیح طریقہ، صحیح معنوں میں طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کا جو ہتھیلی ہے، جو یہ پیٹ ہے، یہ قبلہ رو ہونے چاہیے، یعنی کعبہ شریف کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارے انگوٹھے ہیں، یہ انگوٹھے کہاں لگنے چاہیے، کہاں لگنے نہیں چاہیے، وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نیت باندھیں تو نیت باندھتے وقت جو ہمارے انگوٹھے ہیں اور ہمارے ہاتھ ہیں قبلہ رو ہونے چاہیے، اس طرح سے۔ یہ طریقہ ہے نیت باندھنے کا، یعنی جو کان کی لو ہوتی ہے، یہ جو ملائم گوشت ہوتا ہے، اس پہ ہمیں اپنے انگوٹھے ٹچ کرنے ہیں، اس طرح سے۔ یہ طریقہ ہے نیت باندھنے کا، یعنی تکبیر کہنے کا۔ اس طرح کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد، اب ہمیں ہاتھ اپنے باندھ لینے ہیں، کیونکہ بتانے کا مقصد یہی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی، اسلامی بھائی ان باتوں سے بہت انجان ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، خود دیکھتا بھی ہوں کہ بہت سے مسلمان بھائی نماز کے لیے آتے ہیں اور نیت کس طرح باندھتے ہیں، یعنی تکبیر کس طرح کہتے ہیں۔ کچھ تو آئے اور اس طرح نیت باندھ لی، کچھ نے اس طرح نیت باندھ لی، اور کچھ ایسے نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے یہ، اس طرح سے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم نیت باندھیں گے۔ اب نیت ہمیں کہاں باندھنی ہے؟ اپنے ہاتھ ہمیں کہاں رکھنے ہیں؟ وہ جو ناف ہوتی ہے، یعنی ناف جس کو بولتے ہیں ٹنڈی، اس پر ہمیں اپنے ہاتھ رکھنے ہیں۔ بایاں ہاتھ نیچے رکھنا ہے اور داہنا ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جب اپنی نیت باندھتے ہیں، جب ہاتھ اپنے ناک پر رکھتے ہیں تو کچھ تو اس طرح رکھ لیتے ہیں، کچھ اس طرح رکھ لیتے ہیں، لیکن جو صحیح طریقہ ہے میں بتانا جا رہا ہوں، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، جو دونوں ہمارے ہاتھ ہیں، ان کے جو گٹے ہیں، جو پونچے بولتے ہیں ان کو ہمیں اس طرح یوں ملانا ہے، اس طرح سے، یہ اس طرح ملانا ہمیں، یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی اس طرح سے۔ یہ ملانے کے بعد اب ہمیں جو ہمارا انگلی ہے چھوٹی والی سیدھے ہاتھ کی اور انگوٹھا ہے، اس کو ہمیں کلائی کے اوپر رکھنا ہے، اس طرح سے، اوپر اور نیچے۔ اور جو 3 انگلی ہیں ان کو ہمیں کلائی کے اوپر رکھنی ہے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو آزو بازو لگانا ہے، اس طرح سے۔ یہ باندھیں گے نیت اس طرح سے، یہ 3 انگلی اوپر رہنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ناف کے اوپر ہم نیت باندھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارے تکبیر، یعنی تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے، وہ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اب وہ طریقہ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں سے بہت انجان ہیں، معلوم نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے اور کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور کس لائن میں کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کھڑے ہوں تو قیام یعنی کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پیروں کے درمیان، جو ہمارے پیر ہیں، پیروں کے درمیان صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں، کچھ پیر زیادہ پھیلا لیتے ہیں، کچھ کم پھیلاتے ہیں، کچھ اس طرح موڑ لیتے ہیں، کچھ اس طرح کر لیتے ہیں۔ نہیں، بالکل سیدھے، یعنی سیدھے پیر ہوں اور درمیان میں 4 انگل کا صرف فاصلہ ہو۔ اور ایک بات، جب ہم کھڑے ہوں قیام کی حالت میں تو ہمارے جو کپڑے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ کپڑے کسی کے آستینیں مڑی ہوئی ہیں، کسی کا کولر کا بٹن کھلا ہوا ہے، کسی کے پائچے مڑے ہوئے ہیں،
کسی کی ہاف آستین ہے اور کسی کا ٹوپی سیدھی نہیں ہے، کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ قیام یعنی یہ بھی ایک فرض ہے۔ جو ہمارے کپڑے ہیں، کپڑوں میں اگر ہماری آستینیں مڑی ہوئی ہیں تو ہم ان آستینوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، ان کو یعنی ان کو پوری کھول دیں، اور جو ہمارے پائچے ہیں ان کو پورے کھول دو، نہ کہ ان کو موڑ دو، کیونکہ نماز کی حالت میں کپڑا موڑنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی اس کو نماز کو دہرانے کا حکم ہے۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے، ذہنوں میں یہ بات فٹ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہمارے پائچے ہونے چاہیے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے، ٹخنوں سے اوپر ہمارے پائچے ہونے چاہیے، لیکن اگر ہمارا پائجامہ ہو یا پینٹ ہو یا وہ نیچی ہے تو اس کو موڑنے کا حکم نہیں آیا ہے، بلکہ آپ اس کو اوپر کھینچ سکتے ہو، موڑو گے نہیں نیچے سے، یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اور اپنا کپڑا دبانے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اپنے جو خاص کر کولر کا بٹن ہوتا ہے اور اپنی آستینیں ہوتی ہیں، اگر اس کے کف ہیں تو وہ کف یہ نہ کہ آستینیں کھولنی اور کف نہیں لگائے، کف لگانا بھی ضروری ہے، بٹن لگانا بھی ضروری ہے، اور اپنے پائچے پورے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں، ان کو کھول دیں، ان کو مڑا ہوا نہیں رہنے دیں۔ اچھا، نمبر 3 ہے قرأت۔ قرأت کے معنی ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی سورت ملانا۔ اگر مقتدی منفرد نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو قرأت خود کرنی پڑے گی، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی پڑے گی۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو امام جو پڑھ رہا ہے، امام جو قرأت کر رہا ہے، وہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا مانا جاتا ہے۔ مقتدی اگر پیچھے کھڑا ہے تو وہ ان کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا یعنی الحمد شریف پڑھے گا، اور نہ ہی کوئی سورت ملائے گا، صرف سنے گا، کیونکہ قرآن پاک سننا قرأت یعنی قرآن پاک سننا فرض ہے۔ تو یہ بات بھی تیسرا فرض ہے، یعنی قرأت اس کو فرض میں شمار ہے۔ اچھا، اور نمبر 4 ہے رکوع۔ رکوع کس طرح کرنا ہے ہمیں؟ رکوع ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ جو جیسے یہ ہمارا سر ہے اور یہ ہماری پیٹھ ہے، تو رکوع کی حالت میں ہمیں سر اور پیٹھ کو بالکل برابر کرنا ہے، نہ کہ سر اس طرح کر لیں یعنی سر ہمارا یہ ہو گیا پیٹھ ہماری یہ ہو گئی، ایسا نہیں، اور نہ ہی سر جھکا لیں زیادہ اور پیٹھ ہماری یہ ہو گئی سر ہمارا یہ ہو گیا، نہیں، بالکل لیول میں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے تاکہ اگر ہماری پیٹھ پر کوئی گلاس یا کوئی چیز رکھی جائے تو وہ پھسلے نہیں، بلکہ وہ گرے نہیں، بالکل یکساں ہمارا سر اور ہماری پیٹھ بالکل برابر رہنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہمارے گھٹنوں تک پہنچنے چاہیے، ان کو سختی سے پکڑ لو، ٹائٹ کر کے پکڑ لو، اگر کوئی دھکا بھی دے تو ہم گر نہیں پائیں۔ یہ چوتھا فرض ہے۔ اور نمبر 5 ہے سجدہ۔ نمبر 5 سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں ہمیں سجدہ کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھا گیا ہے کہ سجدہ کرتے وقت جو ہمارے مسلمان بھائی، اسلامی بھائی، وہ پیر ہوتے ہیں، پیروں کو اس طرح کھڑا کر لیتے ہیں، جو کہ اس میں سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کا مڑنا، دونوں پیروں کی انگلیوں کا مڑنا ضروری ہے، نہ کہ اس طرح سے موڑ لیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنے انگوٹھا اور اس کی برابر والی انگلی، دونوں پیروں کی 3 انگلیاں زمین سے لگانا واجب ہے، اور ایک انگوٹھا لگانا تو موڑنا تو فرض ہے۔ اگر یہ ہم نے فرض چھوڑ دیا تو ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوا تو ہماری نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ اور اس کے بعد جو یہ ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے سجدے کی حالت میں، ہمارے ہاتھ جو ہمارے یہ انگوٹھے ہیں، جو ہمارے کان کی لو ہے نا، سجدے کی حالت میں ہمارے انگوٹھے بالکل، ہمارے ہاتھ بالکل اس کے برابر ہونے چاہیے سجدے کی حالت میں، اور جو ہماری کوہنی ہے، یہ جو ہمارے بائیں ہیں، یہ اس سے ہمارے جسم سے الگ ہونے چاہیے، یعنی کھل کے سجدہ کرو،
اور ہماری جو کوہنیاں ہیں، ہاتھ ہیں، زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز کا فرض ہے، یہ بھی سجدہ۔ اس کے بعد ہے قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ بولتے ہیں آخری التحیات کو، یعنی التحیات میں بیٹھنا، التحیات پڑھنا اور درود پاک پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا، یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد سلام پھیر دینا۔ تو یہ بھی فرض ہے۔ اور آخری یعنی 7واں فرض ہے خروج بسنعی۔ خروج بسنعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز سے اب جدا ہو گئے، نماز سے ہم فارغ ہو گئے۔ تو یہ 7 باتیں نماز کی حالت میں فرض ہیں۔ اگر ہم نے ان میں سے ایک بات بھی چھوڑ دی، ترک کر دی، تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، ہماری نماز صحیح معنوں میں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے میرے پیارے دوستو کہ نماز پڑھو تو صحیح معنوں میں نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، ہم اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوں، اور جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح معنوں میں طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، اپنے سر اس طرح ہی زمین پر ٹیک رہے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کے اختیار میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو بتائیے کہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں جو یہ طریقہ نماز کا بتایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، کس طرح ہم نماز کے رکن پورے کرنے چاہیے، ادا کرنے چاہیے۔ کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، نماز کے لیے کبھی معافی نہیں ہے۔ نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے، ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے مرد پر۔ اور علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلم عورت پر فرض ہے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث مشکوٰۃ شریف ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلم عورت پر فرض ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمریں بہت ہو گئی ہیں، ہماری عمر بہت ہو گئی، ہمیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ حدیث پاک ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا عمر جو ہے، یعنی جو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک ہے۔ من المہد، مہد کا جو لفظ آیا ہے، مہد معنی ہوتے ہیں اس کے بولتے ہیں ماں کی گود یا پالنا، اور لحد بولتے ہیں قبر کو۔ تو یعنی ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک آپ علم دین حاصل کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ ہاں بچپنے میں ہی پڑھے گا، یا جوان ہو کر ہی پڑھے گا، یا بڑھاپے میں ہی پڑھے گا۔ اور پسند ہے، وہ عبادت ہے جوانی کی پسند، یعنی جوانی کی حالت میں بندہ مومن مسلمان ہر رکن صحیح طریقے سے ادا کر لیتا ہے۔ بڑھاپے میں آ کے تو اب سوچتا ہے شخص، بندہ سوچتا ہے کہ چلو اب تو آخری وقت ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیں، کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، جب ہم بڑھاپے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو ہمارے رکن صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، تو ہمیں وہی پریشانی پڑے گی، رکوع ہمارا صحیح نہیں ہوگا، سجدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا، قیام ہمارا صحیح نہیں ہوگا، اور ہمارے جو مخرج ہیں، جو صحیح معنوں میں تلفظات ہیں، ادائیگی پڑھنے کی ہے، وہ صحیح معنوں میں صحیح نہیں ہوگی، تو ہماری نماز میں خامی رہے گی، نماز میں کمی رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو صحیح معنوں میں نماز پڑھو، جو رکن ہے، جو صحیح طریقہ ہے نماز کا، اس حالت میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز پڑھنے میں لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، اور ہمارا دل بھی خوش رہے گا۔ کہ نماز پڑھتے ہیں اور مزہ ہی نہیں آتا، تو میرے پیارے دوستو مزہ تبھی آئے گا جب ہم پرخلوص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، جو رکن ہے ادا کریں گے۔ اور میرے پیارے دوستو، یہ جو نماز ہے یہ ہماری ایک قسم کی ورزش ہے، یعنی کثرت کہہ لو یا ایکسرسائز کہہ لو، کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں نا تو ہمارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جسم میں اگر نماز پڑھیں گے تو دن میں کئی مرتبہ ہمیں
مڑنا پڑتا ہے، نیچے جانا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہمارے پیر بھی مڑتے ہیں، انگلیاں بھی مڑتی ہیں، تو اس سے ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں، جو عضو ہیں، ان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ جب بھی نماز پڑھیں تو جو سجدے کی حالت ہے، سجدے میں اپنا سجدہ تھوڑا لمبا کیا کریں، کیونکہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، جو ہمارا دماغ ہے، جو ہمارا دل ہے، جو خون کو پورے جسم کے اندر بھیجتا ہے، جو پمپ سے پورے جسم میں خون جاتا ہے، کیونکہ دل نیچے ہے اور بھیجا اوپر ہے، دماغ اوپر ہے، تو اس میں جاتا ہے لیکن اتنی تیزی سے نہیں جاتا۔ اگر ہم سجدے کی حالت میں سجدہ کچھ طویل کریں گے، لمبا کریں گے، تو جو ہمارا دماغ کی نسیں ہیں انہیں بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، کسی لوگوں کا دل نہ دکھائیں، کسی شخص کو پریشان نہ کریں، کیونکہ میرے پیارے دوستو، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا والے کسی کے نہیں ہیں، صرف جو ہمارے کام آئیں گے عمل، وہ ہمارا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نیک عمل ہی کام آئیں گے، کیونکہ جو ہم نے جس کے لیے کما رہے ہیں، جب ہم مر جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، تو جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں وہ ہمارے کپڑے بھی نکال لیں گے، اور ہمارے جاتے ہی کچھ دنوں کے بعد جو ہم نے مال چھوڑا ہے اس پر جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، خون ریزی بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو مال کے بٹوارے میں۔ تو میرے پیارے دوستو، آخرت کی تیاری کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی ہمارے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں گھروں میں جوان ہیں، رب کائنات ان کے لیے غیب سے مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے اور نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔